تک اور پھر عالمی برادری تک، UNO تک پہنچائیں کہ برما جہاں مسلمانوں کا ظلم و ستم ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہا ہے، اس کے خلاف خاص طور پر میڈیا کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کیا جائے۔ اس حوالے سے میں گزارش کروں گا جناب شجاع الدین شیخ صاحب سے، ناظم تنظیم اسلامی کراچی شمالی، کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ محترم ساتھیوں، میرے معزز صحافی بھائیوں، تنظیم اسلامی ہمیشہ کی طرح رب العالمین کی طرف سے عائد کردہ ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے آج پھر یہاں پر موجود ہے۔ رب العالمین نے اس امت کو ایک اہم مقصد اور مشن کے ساتھ برپا کیا۔ قرآن ہمیں بیان کرتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو اے مسلمانوں، تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے۔ قرآن یہ بھی ارشاد فرماتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور بدی اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ ظلم کہیں بھی ہو، ہمارا دین اس کو مٹانے اور روکنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ برائی کہیں بھی ہو، ہمارا دین اس کو مٹانے اور روکنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں، جو کوئی بھی تم میں سے بدی کو برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے۔ اگر ہاتھ کی طاقت ہو تو ہاتھ کی طاقت سے اس کو بدل دے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے اس بدی کو برائی کو مٹانے کی بدلنے کی کوشش کرے، اور اگر زبان کی استطاعت بھی نہ ہو تو دل میں برا جانے، کم سے کم دل میں برائی کو برا بھی جانے، اور آئندہ زبان اور ہاتھ کی جب استطاعت ہو تو اس سے بدلنے کی کوشش کرے۔ اگر دل میں بھی برائی کی برائی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَردَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ آج میانمار یعنی برما میں اس کے بہت بڑے صوبے اراکان میں جہاں مسلمانوں کی عظیم اکثریت صدیوں سے آباد ہے، 18ویں صدی میں یہاں اسلامی حکومت موجود تھی، اس کے بعد کے راجاؤں نے مسلمانوں پر قبضہ کیا اور آج مسلمان بدھسٹ حکومت کے تحت زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اس مسلم اکثریتی صوبے میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جو اس وقت ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ شدید المناک ہیں، وہاں مسلمانوں کو زندگی اجیرن ہے، مسلمان ایک صوبے سے دوسرے صوبے منتقل نہیں ہو سکتے، ان کو سفر کرنا مشکل ہے، ان پر تعلیم کے دروازے بند ہیں، ان پر حکومتی سطح پر نوکریوں کی فراہمی وہ بند ہے، حتیٰ کہ مسلمان کو اگر نکاح بھی کرنا ہو تو اس میں بھی رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ ماضی قریب میں 2 بدھسٹ عورتوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد بھی فسادات امڑ آئے اور مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی گئی، بلا مبالغہ ہزاروں لاشیں گرا دی گئی ہیں، لیکن ہمارا میڈیا اور ہمارے حکمران وہ اس وقت خاموش ہیں۔ میرے اس وقت جو صحافی بھائی ہیں، میں اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہوں اس بات کا کہ اس ماہ مبارک میں ان کے دل میں بھی اور یقیناً ہمارے دل میں بھی امت کا درد ہوگا اور ہونا چاہیے، لیکن کیا کہیں تو اسی میڈیا کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں، کئی چینلز کے مالکان، کئی آرٹیکلز کے لکھنے والے جو کہتے ہیں کہ جی اطلاعات ہمیں نہیں پہنچی، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو لکھ رہے ہیں کہ یہ فرض کفایہ خالی ہم ہی کیوں لکھیں، ہم ہی جو ہے آرٹیکلز لکھنے والے اس پر کیوں آواز کو بلند کریں، مسلمانوں کو بھی آواز، عوام الناس کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے۔
ابھی ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات نہیں، پتہ نہیں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ اسی میڈیا سے ہمارا سوال، یہاں بورڈ میں ہمارے ساتھیوں نے لکھا ہوا بھی ہے کہ سوات کی جب جعلی ویڈیو آئی تھی تو کیا تحقیق کی تھی؟ سارے میڈیا نے دن رات آسمان سر پر اٹھا لیا اور اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا، داڑھی کا مذاق اڑایا، اسلام کے عمل کرنے والوں کا مذاق اڑایا۔ اس وقت بھی کوئی تحقیق کی گئی تھی؟ جب اللہ کے احکامات کی پامالی ہو، اللہ رب العالمین کی زمین پر اس کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے تو یہ مسلمانوں کا میڈیا یہ جعلی ویڈیو دکھانے پر آمادہ ہو جائے۔ سندھ میں 3 ہندو عورتیں اگر اسلام قبول کریں تو یہ سارا میڈیا آسمان سر پر اٹھا لے، لیکن 22، 25، 30 ہزار مسلمان، ہمیں نہیں پتا سر تعداد کیا ہے، تو مگر بلا مبالغہ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی تسلیم کرتی ہے، سوئی ہوئی اور امریکہ کی کنیز اقوام متحدہ کو بھی ماننا پڑا کہ ہاں ظلم ہو رہا ہے اور بدھسٹ حکومت اور ان کی فوج مسلمانوں کو ظلم و ستم کر رہی ہے، تب بھی ہم مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھولیں گی، تب بھی ہمارا میڈیا معذرت خانہ رویہ اختیار کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اشارہ دے گا تب مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر مسلمانوں کا میڈیا کچھ کہے گا؟ آج ہم کس کا کھا رہے ہیں؟ امریکہ کا، یورپ کا، اس لیے ہماری زبان پر مسلمان پر ہونے والے ظلم کے متعلق کوئی الفاظ نہیں آتے، اس لیے ہمارا قلم چلتا نہیں، اس لیے ہماری اسکرین پر مسلمان کے بہتے ہوئے خون کے اوپر کوئی بات کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرا ساتھ دے دو کہ نہیں؟ کچھ نے کبھی کہا تھا آر یو ود اس اور اگینسٹ اس، اللہ بھی کہتا ہے آر یو ود می اور اگینسٹ می۔ ہم کس کے ساتھ؟ ہم اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ ہیں یا اللہ کے باغیوں کے ساتھ؟ قرآن میں کہتا ہے سورۃ المائدہ میں لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے ایک دوسرے کے وہ دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے کہا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 میں لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ یہ وہی مغرب جہاں کتوں کے لیے لاس موجود، جہاں جانوروں کے لیے قوانین موجود، جہاں سڑک پر اگر جانور کو ٹکر سے مار دیا جائے تو اس کے لیے قانون موجود، مگر عراق ہو یا فلسطین یا افغانستان یا کشمیر یا کبھی چیچنیا یا کبھی بوسنیا یا میانمار اور برما، کیا مسلمان کا یہ خون سستا ہے کہ جس پر ظلم ہو تو مسلمان کا میڈیا بھی خاموش رہے، جس پر ظلم ہو تو مسلمان حکمران بھی خاموش رہے؟ کیا حکمرانوں کو سوال ہے؟ زرداری سے میرا سوال، عبداللہ سے میرا سوال، کیا اللہ کو کوئی جواب نہیں دینا؟ اس مہینے کے اندر تو خدا کے واسطے باز آؤ، اپنے دل میں امت کے درد کو محسوس کرو، کل اللہ کو کیا جواب دیا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 میں انما المؤمنون اخوة، سارے کے سارے ایمان والے وہ آپس میں ایمان کے رشتے کی بنیاد پر بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مسلمان ایک عمارت کی مانند، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر اس عمارت کو مضبوط کرتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر اسلام کی عمارت کو مضبوط کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مسلمان ایک جسم واحد کی مانند، اگر جسم کے کسی ایک پارٹ آف باڈی مثلاً آنکھ میں اگر تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان کہیں ہو وہ ہمارا بھائی، چاہے وہ کشمیر میں، وہ فلسطین میں، وہ افغانستان میں، وہ عراق میں، وہ بوسنیا میں، وہ الجزائر میں، وہ مصر میں، وہ ایون پاکستان میں یا برما میں ظلم کا شکار ہوتا ہے، وہ ہمارا مسلمان بھائی، اس کی تکلیف کو محسوس کرنا ہماری ایمان کا تقاضا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہیں، جس کو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہیں وہ ہم میں سے نہیں، اس کا رویہ مسلمانوں کا رویہ نہیں، اس کا رویہ اسلام والا رویہ نہیں، اس کا رویہ اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ رویہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ طرز ہے جس کے لیے ہم یہاں کھڑے ہوئے، اللہ ہمارا کھڑا ہونا قبول کرے، اور ہمارے صحابی بھائی جو سن رہے ہیں اور یہ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی توفیق دے، اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ اس ظلم پر یہ بھی آواز بلند کریں، اقوام متحدہ کو پہنچا سکتے ہیں وہاں پہنچائیں، دنیا کے اور ممالک کو پہنچا سکتے ہیں وہاں پر پہنچائیں، ہمارے حکمرانوں کو پہنچا سکتے ہیں وہاں پر پہنچائیں، تاکہ کم سے کم کل جب اللہ کی عدالت لگے تو اللہ کے سامنے جواب تو دے سکے اللہ ہم ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں تھے، ہم ظلم کرنے والوں کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، ہم مظلوم کے ساتھ تھے اور مظلوم کے حق کے لیے ہم نے آواز بلند کی تھی۔ میرے بھائیوں بزرگوں یاد رکھیے یہ احتجاج یہ ایک ذریعہ ہے اپنی آواز